اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل ہی پڑھ رہا تھا تو ایک نبی پاک سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ امیر کی ریاست سے وہاں سے آیا اور مکے کو فتح کرنے کے لیے آیا. کب رہا سے 1000 سال پہلے کا وقت ہے. تو اس کے دو جوتشوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک علاقہ ہے جس کے اندر وہ آخر الزمان آئے گا، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے یثرب بسایا جو کہ بعد میں اور بسانے کے ساتھ اس نے ایک چٹھی لکھی اور کہا کہ میں اس آخر الزمان کو تو دیکھ نہیں سکا، اگر تو میرے ہوتے ہوئے آ جائے تو مجھے بتا دینا، ورنہ میرا یہ خط اس تک پہنچا دینا کہ میں اس کی عظمت کو ماننے والا ہوں، میں اس کا محب ہوں، میں اس کا پیار کرنے والا ہوں. ابھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں اسی پہ ختم کروں گا کہ میں اس کا چاہنے والا ہوں، اس کا ماننے والا ہوں. اور اس وقت جو یثرب کے رہنے والے تھے ان کو وہ خط دے کے رخصت ہو جاتا ہے. وہ جب رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو وہاں پہ پروہت ہوتے ہیں یا پجاری ہوتے ہیں ان کے پاس وہ خط جو ہے ایک سے آگے چلتا تھا، اور یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ جاتے ہیں اور وہ نبی پاک کے پاس آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ مجھے کیسے یاد کرے گا یا کیسے پہچانے گا. تو آپ اس کو کہتے ہیں وہ بادشاہ امیر کا خط کرے. وہ کہتے ہیں حضور میرے پاس تو ہے لیکن امیری کے لیے کیا ہو؟ آپ فرماتے ہیں وہ میرا امتی تھا، وہ مسلمان تھا، وہ کلمہ حق پڑھ رہا. اب یہ تو اس کی عظمت ہے جس نے کہ نبی پاک کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے 1000 سال پہلے نہ وہ کسی امت میں تھا، نہ کوئی داؤد کی ماننے والے میں تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے، ایسے ہی عقیدت میں مبتلا ہو گیا. تو وہ تمام لوگ جنہوں نے کہ نبی پاک کا کلمہ پڑھا، اس چیز کی شہادت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری اور پیارے اور برگزیدہ بنا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس کے لیے ان کے لیے درود پاک پڑھتا رہے. تو عزیزان من، یہ میری اور آپ کی تمام کے لیے باعث اعزاز ہے کہ ہم نبی پاک امت میں سے ہیں، اور یہ وہ امت ہے جس کے لیے کہ حوض کوثر پہ موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو کے کہیں گے یا محمد تمہاری تمام امت میزان پہ کھڑی ہو گئی ہے، اس کو دیکھو جا کے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لوگوں کی ٹینشن نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے بیٹھے ہیں اور نبی پاک کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے دیکھو. اور وہ تمام لوگوں کو وہاں سے لے کے حوض پہ آئے، حوض کوثر. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت
کی اطاعت کے ساتھ، اپنے ذکر کو نبی پاک کے ذکر کے ساتھ، نبی پاک کے درود کو اپنے ساتھ، ان کی ذات، صفات، اطوار، طور طریقہ، اس سیرت اور ان کی بیان کی ہوئی احادیث، ان تمام کا درجہ بھی وہی دے دیا جو کہ اس کی اپنی ذات۔ اب اس میں سے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے کسی بھی ایک چیز کو اپنا لیں، کسی ایک چھوٹی سی نبی پاک کی عادت کو، ان کی کوئی پسندیدہ چیز کو آپ اپنے لیے اس کو استوار کر لیں، اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ آپ ایک دفعہ گزر کے تو دیکھیں، ایک دفعہ چل کے تو دیکھیں اس راستے کے اوپر، اور نہ صرف یہ بلکہ ہم جیسے آسیوں کے لیے اس نے بندوبست کر دیا کہ اپنی ایسی بزرگ ہستیاں ہمیں عنایت فرمائیں کہ جن کے پرتو سے وہ ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں۔ پرتو سمجھتے ہیں؟ شیشے کا عکس جو ریفلیکٹ ہوتا ہے نا، ایسے تو وہ فرمایا کہ یہ میرے پرتو ہیں، جو میری طرف آ رہا ہے وہ میرا پرتو بن جاتا ہے، مجھے ان کے تھرو دیکھو، ان کی طرف سے میری طرف آؤ، جب ان کے وجہ سے میری طرف آؤ گے تو میں تمہیں ویسے ہی ملوں گا جیسے اپنے ساتھیوں کو ملتا، جیسے اپنے صحابہ کو ملتا تھا۔ اب اگلی چیز، ایک چھوٹی سی اور، صاحبان بیٹھے ہیں تو اتنی بات کر جاتا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک کے دشمنوں کو کہا کہ مطلب دو مثالیں دے دیتا ہوں کہ آپ طائف گئے، طائف والوں نے بہت پتھر مارے، خدا تعالیٰ کو پسند نہیں آئے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، جبرائیل کو فوراً بھیجا، میرے حبیب کی مدد کے لیے پہنچو، وہ آئے، انہوں نے کہا حضور حکم، ایک بار معلوم ان کو اوپر سے نیچے پھینک دو، وہ تو پہلے پھینک چکے تھے، وادی سدوم کے اندر لوط علیہ السلام کی قوم کو وہ یہ منظر دکھا چکے تھے کہ وہ پہلے آسمان تک ان کی چیخیں گئی اور وہاں سے آگے زمین پہ گرے، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کیے۔ اس کے بعد حضور کے چچا عبداللہ جو آپ کے لیے وہ اور اس کی بیوی طرح طرح کی مصیبتیں، لیکن جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن جو کنیز آ کے بتا کے گئی کہ تمہارے بھتیجا ہوا ہے، انہوں نے خوشی سے اس کو تحفہ دیا، اور خدا تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا پسند فرمایا کہ اس ابو لہب کو جس کے لیے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں اس شیطان ابو لہب کے ہاتھ، توڑ سکتا تھا، اس کی بیوی کے لیے کہا کہ اس کی گلی کے اندر رسی کسی جائے، مگر اپنے حبیب کا اس کو اتنا پاس ہے
اس نے پیر والے دن جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس نے اپنی کنیز کو جو دان دیا اس میں کہا کہ کیونکہ اس نے میرے حبیب کی خوشی منائی تو قیامت تک تجھے عذاب تو دوں گا لیکن پیر والے دن تیری جو ہے چھٹی ہو گئی. اگر یہ ابو لہب کے لیے ہو سکتا ہے تو امت محمدیہ کیوں اپنے آپ کو اس فیضان سے، اس رحمت سے، اس فضل سے محروم سمجھتی ہے؟ آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ نبی پاک پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، اپنی عبادت کو ان کے درود سے، ان کے عشق سے، ان کے صلاۃ و سلام سے منور رکھیں. دن میں آپ ہر وقت، آج کل ماشاء اللہ موبائل ٹیلی فون ایک ایسی چیز تو نہیں ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں سارے. اگر اس کو